أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب میں نہایت ادب کے ساتھ اس اجلاس کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ استاذ مدرسہ احیاء السنہ بجڈیہ بنارس سے التماس کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لے آئیں اور اپنے شیریں بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدر محترم،
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، موجودہ حالات میں یہ پروگرام بڑی اچھی کوشش ہے اس علاقے کے نوجوانوں کی. وقتاً فوقتاً اس طریقے کے پروگرام کرنے سے دل ہمارا نرم ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی کمیوں اور اپنی خامیوں پر نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ تمام ہمارے بھائی جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے. مجھ سے پہلے آپ نے شیخ حفیظ الرحمن اثری حفظہ اللہ کا خطاب سنا، اس کے پہلے شیخ ابوالکلام صاحب جو آپ کے اسی موضوع پہ ایک ادارے کے متعلم ہیں اور جلدی فارغ ہونے والے، ان کا خطاب آپ نے سنا. صدر محترم نے معذرت کر لی دیر زیادہ ہونے کی وجہ سے. میں آج جب آپ کے مئو میں پہنچا، کچھ ساتھیوں سے میں نے پوچھا کہ کیا بولا جائے، کس موضوع پر بات کی جائے. تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اصلاح معاشرہ پر بولیں، سماج میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، آپ ان پر روشنی ڈالیں. میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ہم سماج کی برائیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے ہم اپنی سوسائٹی کا، اپنے ماحول کا مقابلہ اس ماحول سے کریں جو 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور جس ماحول کو ہم صحابہ کا ماحول کہتے ہیں. اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں کیا فرق ہے، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے. بھئی ایک بات تو طے ہے، ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں ہم صحابہ نہیں بن سکتے. ہم ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، سجدے کر کر کے ہماری پیشانیاں سیاہ ہو جائیں، روزے رکھ رکھ کے ہم کمزور ہو جائیں، اور تہجد پڑھ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کے ہم ختم ہو جائیں، صحابہ کے مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے ہم جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جو نبی کے ہاتھوں سے ٹچ ہوئے تھے؟ وہ محفل کہاں سے لائیں گے جہاں قرآن ڈائریکٹ اترتا تھا؟ وہ کلیجے کہاں سے لائیں گے جو محبت رسول سے بھرے ہوئے تھے؟ وہ روحانیت اور وہ برکت کہاں سے لائیں گے جس برکت کے ماحول میں جبریل اترتے تھے؟ ہم چاہ کر کے بھی صحابہ کی طرح صحابہ نہیں بن سکتے. ہم یہ صحابہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کو اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. قرآن مجید اٹھائیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک بات بیان فرمائی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ فکر نہ کریں، آپ اللہ کا دین پہنچاتے رہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیں. حسبک اللہ، آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنے کے لیے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ کے صحابہ کو بھی تیار کر دیا ہے. اے نبی آپ کے صحابہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. اے نبی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے.
جانتے ہو صحابہ کون ہیں؟ چلیے دو صحابہ کے قول کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں۔ پہلا قول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے مسند احمد کے اندر امام احمد لائے ہیں۔ بڑا پیارا قول ہے، اہل حدیث کے بچے کو یہ قول یاد ہو جانا چاہیے۔ کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں جتنے بندے ہیں سارے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جھانکا، ان کے دل کو دیکھا۔ فوجد خیر قلوب العباد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بندوں کے دل میں جھانکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا پایا، ان سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نہیں پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، اور ان کو اپنا رسول بنا دیا، رسول کو چن لیا۔ رسول پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین دل والے انسان تھے۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد خیر قلوب العباد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا۔ ان سے زیادہ پاک و صاف دل والا دنیا میں اللہ نے کسی اور کو نہیں پایا، ان سے زیادہ صاف ستھرے کلیجے والا، ان سے زیادہ پاک اور صاف دل والا اللہ نے کسی اور کو نہیں پایا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اور اپنے نبی کا وزیر بنا لیا۔ وزیر کا مطلب یہاں پہ منسٹر نہیں ہے، منتری نہیں ہے، وزیر کا مطلب ہے سپورٹر، نبی کے وزیر ہیں نبی کے صحابہ۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، یہ اللہ کے دین کے لیے یہ نبی کے صحابہ لڑا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے۔ اور اس قول کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی تاریخ ہے آج رجب کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 20 ہے، 20 رجب ہے آج۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارے بہت سارے بھائی فاتحہ دیتے ہیں حضرت جعفر صادق کے نام کی، اور وہ فاتحہ دینے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ مٹھائی کو چھپا کے رکھتے ہیں، دنیا بھر کی رسمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت جعفر صادق جو اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے نواسے کی اولاد میں سے ہیں، ان کے نام کا ہم فاتحہ دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ تہوار اور یہ خوشی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بانٹنا، یہ حضرت معاویہ کے دشمنوں نے اور صحابہ کے دشمنوں نے اس رسم کو شروع کیا، اور آج اہل سنت کے گھروں میں وہ رسم آ گئی۔ اس قول کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ فما رأى المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن، جس کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اچھا جانا وہی چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ وما رأوه سیئا، اور جس کو نبی کے صحابہ نے برا جانا فهو عند اللہ سیئ، وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو رجب کے کوڑے منا رہے ہیں، آپ تو رجب کے مہینے میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں، اور نبی کے صحابہ نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، انہوں نے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جس کو نبی کے صحابہ نے اچھا نہیں سمجھا وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، نبی کے صحابہ نے کوئی غم نہیں منایا، آپ نے اگر غم منایا اس کا مطلب کہ آپ اچھا سمجھتے ہیں، نبی کے صحابہ نے اچھا نہیں سمجھا۔
12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا، نبی کے صحابہ نے نہیں منایا، آپ نے اچھا جانا، نبی کے صحابہ نے اچھا نہیں جانا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جسے مسلمانوں نے اچھا جانا، جسے نبی کے صحابہ نے اچھا جانا وہی چیز اچھی ہے، اور جسے نبی کے صحابہ نے برا جانا وہ چیز بری ہے۔ لہٰذا فارمولہ مل گیا، نسخہ مل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کلیئر بتا دیا، اچھا وہ ہے، اچھی چیز وہ ہے جسے نبی کے صحابہ نے اچھا قرار دیا ہو، اور بری وہ چیز ہے جسے نبی کے صحابہ نے برا قرار دیا ہو۔ ایک اور قول اپنے سامنے رکھیے، عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، اور دوسرا قول جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس قول کو بھی ہمارا بچہ بچہ یاد کر لے، یہ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، اور امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ قول لائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، او لوگو اگر تمہیں پیروی کرنا ہے، تمہیں اگر اقتدا کرنا ہے، تمہیں اگر فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کرو جو دنیا سے جا چکے، زندہ لوگوں کو فالو مت کرو، کیونکہ آج ایک آدمی زندہ ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کل اس کا عمل خراب ہو جائے، وہ بگڑ جائے، اور موت کے پہلے اس کا ایمان خراب ہو جائے، تو ان کی پیروی کرو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ کتنی پیاری بات ہے، زندہ آدمی کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے، اصل اعتبار تو اللہ تعالیٰ کے خاتمہ کے اوپر ہے۔ انسان کا خاتمہ ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے قابل لوگ تھے، زندگی گزری اسلام کی خدمت کرنے میں، لیکن مرنے کے پہلے کچھ ایسا کام کر کے چلے گئے کہ ساری خدمت پر پانی پھیر کے چلے گئے۔ نبی کو برا کہہ دیا، صحابہ کو برا کہہ دیا، قرآن پر اعتراض کر دیا۔ تو میرے بھائی، ایمان خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پیروی ان کی کرو جو ایمان پر دنیا سے گئے، اور جب تمہیں ان کی پیروی کرنا ہے جو مر گئے، جو دنیا سے چلے گئے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، تم پیروی کرو نبی کے صحابہ کی، تم پیروی کرو نبی کے صحابہ کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابر هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، یہ نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جو پوری امت میں جن کے دل سب سے زیادہ نیک ہیں، جن کے علم کے اندر گہرائی ہے، اور جن کے اندر بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں۔ صحابہ کے اندر بناوٹ نہیں ہے، وہ کمزور رہن سہن والے، وہ معمولی کپڑا پہننے والے لوگ ہیں، مگر دنیا کے سب سے پاک اور صاف لوگ ہیں۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ فتشبہوا باخلاقہم و طرائقہم، تو اے لوگو تم نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلو، تم نبی کے صحابہ کے اخلاق کو اپنا لو۔ کانوا علی الہدی المستقیم، یہ نبی کے صحابہ بالکل سیدھے راستے پر تھے۔ تو صحابہ وہ لوگ تھے میرے بھائی۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بچے جب فارغ ہونے لگتے ہیں تو وہ سعودی عرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے اپلیکیشن بھیجتے ہیں۔ اب تو پہلے تو ڈاک سے بھیجی جاتی تھی، اب سب آن لائن سسٹم ہو گیا۔ تو اس میں مثال کے طور پہ مدرسے کی عالمیت کی ڈگری لگا دی، فضیلت کی ڈگری لگا دی، سارے ڈاکومنٹ لگا دیے، تو اس میں کچھ تزکیہ بھی لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ ابوالقاسم عبدالعظیم مدنی ہیں، آپ کے مئو کے بڑے عالم ہیں، شیخ مظہر حسن اظہری صاحب ہیں، شیخ محفوظ الرحمان فیضی صاحب ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ دنیا ان کے علم سے واقف ہے۔ تو طلبہ کیا کرتے ہیں کہ ان علماء سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے توصیہ لکھواتے ہیں۔ تو وہ ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ جامعہ عالیہ سے، جامعہ فیض عام سے، جامعہ عصریہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان کا کیریکٹر اچھا ہے، ان کی سیرت اچھی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں توصیہ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ محفوظ الرحمان فیضی نے، شیخ مظہر حسن صاحب نے، شیخ ابوالقاسم صاحب نے، ان علماء نے اس طالب علم کو صحیح کہا، اور جب یہ اپلائی کرتے ہیں جامعہ اسلامیہ کی ویب سائٹ کے اوپر اور سعودی عرب کی ویب سائٹوں کے اوپر، جب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہاں
جب یہ فائل ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی سند کے ساتھ ساتھ کن کن علماء کا تزکیہ ہے، کن کن علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. اس کے بعد اس بچے کو داخلہ مل جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک طالب علم کا توصیہ ہمارے دور کے علماء لکھ رہے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس کو داخلہ مل جاتا ہے، ام القریٰ کے اندر اس کو داخلہ مل جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، نبی کے صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ان کی عظمت کتنی اونچی ہوگی. میرے نبی کا توصیہ لکھنے والے، میرے نبی کا تزکیہ کرنے والے اور میرے نبی کے صحابہ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کیریکٹر کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پاکی بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. او لوگو، میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے، بھئی اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے بھوکے رہے. سردی کے موسم میں نبی نے حکم دیا، اے میرے صحابہ، دشمن کا حملہ ہونے والا ہے اور ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودنی پڑے گی، ہمیں گڈھا کھودنا پڑے گا، پتھروں کو کاٹ کاٹ کے گڈھا بنانا پڑے گا. صحابہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو سویٹر اور جیکٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو موٹے کپڑے بھی نہیں ہیں، سردی کا موسم ہے، ہم یہ خندق کھودنے کا کام نہیں کر سکتے. صحابہ نے فوراً نبی کی بات سنی، کدال لے لیا، پھاوڑا لے لیا، کام پر لگ گئے. نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں، سختی میں، گرمی میں، آسانی میں، پریشانی میں، بیماری میں، شفا میں، ہر حال میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے. وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے لوگ ہیں. وہ اللہ کے دین پر چلنے کے بعد اللہ نے ان کو جس طریقے کے حالات سے بھی دوچار کیا، وہ خوشی خوشی ان حالات کا سامنا کرتے رہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہاں تو مولانا نے توصیہ دیا، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے بچے کا داخلہ مدینہ میں ہو جائے گا. یہاں تو بڑے بڑے علماء یہاں سے لے کر کے دلی اور ممبئی تک توصیہ لکھ کر کے دے دے، تب بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کا داخلہ مدینہ اور مکہ میں ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے بھائیوں، نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو توصیہ ہی نہیں دیا، اللہ نے تو اعلان بھی کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، جنتی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا. ہمارے یہاں مدرسوں میں امتحان ہوتا ہے. امتحان میں مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کا؟ بچے نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، محنت کی کہ نہیں کی، سال بھر استاذ نے پڑھایا ہے، اس کو اس نے ایبزارو کیا کہ نہیں کیا، اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہی تو مقصد ہوتا ہے امتحان کا. ایک امتحان اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی لیا. یہ امتحان کس چیز کا تھا؟ یہ تقویٰ کا امتحان تھا. اور تقویٰ کا تعلق یہاں سے ہے میرے بھائی. تقویٰ کا تعلق کپڑے سے نہیں ہے، تقویٰ کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، تقویٰ کا تعلق یہاں سے، ایک دل سے ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. او لوگو، ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے تقویٰ کا امتحان لے لیا، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے. اور اس امتحان میں وہ 100 نمبر لائے، 100 مارکس لائے، ان کو 100 میں 100 نمبر ملے. اسی لیے اللہ نے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خالدین فیہا ابدا. ہو لوگو، میرے نبی کے صحابہ تو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ پاس ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے نبی کے صحابہ. اب آئیے
ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں؟ 1400 صحابہ کرام. راستے میں ایک جگہ آتی ہے حدیبیہ. کافروں نے روک دیا, نہیں آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بات کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک ویلو تھی, اپنی ایک اہمیت تھی, مکہ والے ان کو مانتے تھے. عثمان غنی گئے مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے. وہاں ان کو کچھ لوگوں نے روک لیا. اب یہاں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب ہم یہاں سے جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے. عثمان کو قتل کر دیا گیا, اب ہم موت پر بیعت کرتے ہیں. اب ہم یہاں لڑیں گے اور مر جائیں گے, لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے. 1400 صحابہ کرام تھے, نبی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. 1400 صحابہ کرام میں عثمان غنی نہیں تھے. سارے صحابہ نے نبی کے اوپر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی. نبی نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہے. جب یہ بیعت اللہ کے نبی لے رہے تھے, ادھر قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی سورہ فتح کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اے نبی اللہ نے ان 1400 صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی جھانک لیا. ان کے دل کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ دل کے پاک اور صاف لوگ ہیں. کوئی آج ایک بھی صحابی پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے, دنیا اسے اسکالر مانے, دنیا اسے قابل مانے, دنیا اس کے علم اور اس کے فکر کا لوہا مانے, اللہ کی قسم میرے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ انسان عالم کی شکل میں جاہل ہے, وہ اسکالر کی شکل میں گمراہ ہے, جسے میرے رب کا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. میرے رب کا قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں جھانک لیا, ان کے دل کی پاکی کی گواہی اللہ دے رہا ہے. ان کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے اور وہ اپنے آپ کو قابل سمجھے اور دنیا اس کو قابل کہ دنیا مانتی رہے, ہم نہیں مان سکتے کیونکہ قرآن نہیں مانتا ہے. اب آئیے صحابہ کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کیا فرق ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سورہ فتح کی آخری آیت دیکھتے ہیں. سورہ فتح کی آیت نمبر 29, آیت نمبر 29 سورہ فتح کی آخری آیت ہے. بڑے غور سے سنیے گا, ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا میں پڑھتا چلا جاؤں گا, اور اس کے بعد اپنے ماحول میں اور صحابہ کے ماحول میں ہم کمپیریزن کریں گے, مقابلہ کریں گے. اچھا یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لیجئے. سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد, جب مکہ کے کافروں کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان ایک صلح ہو گئی. اور جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, حضرت علی لکھ رہے تھے, صلح نامہ کی پہلی لائن لکھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مکہ کے کافروں نے کہا یہ رحمان کون ہے, ہم رحمان کو نہیں جانتے, اس کو مٹاؤ, اور اے علی جو ہم پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم وہ لکھو. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کاٹ دیا, لکھ دیا بسمک اللہم. اس کے بعد اس صلح نامہ پر لکھا گیا یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش کے لوگوں کے درمیان. مکہ کے کافروں نے اٹیک کیا کہ اے محمد ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا, اس لیے اس لائن کو بھی آپ کاٹ دیجئے اور آپ یہاں پر لکھیے محمد ابن عبداللہ. حضرت علی نے قلم کو رکھ دیا, کہا اے اللہ کے نبی یہ علی کی مجال نہیں ہے, یہ میری مجال نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹا دوں. آپ نے فرمایا اے علی تم تو مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو, یہ نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے, تم مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نہیں لکھ سکتا. پھر حضرت علی نے بتایا تو اس لائن کو اللہ کے نبی نے کاٹ دیا, اور پھر اس پیپر کے اوپر کیا لکھا گیا, یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد ابن عبداللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان.
اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اب اس آیت پر غور کیجیے. آیت کی اسٹارٹنگ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اے مکہ کے کافرو، تم نے صلح نامہ کے اوپر میرے نبی کو یہ لکھنے نہیں دیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تمہارے لکھنے اور نہ لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر رہے ہیں، اور قرآن کے اندر جب تک دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، یہ جملہ بھی پڑھا جاتا رہے گا. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے اور رہیں گے، یہ جملہ پڑھا جاتا رہے گا. تم انکار کرو، تم نہ مانو، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنے پیپر سے مٹا سکتے ہو، لیکن اللہ کے قرآن سے تم کیسے مٹاؤ گے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں. ایک بات بتاؤں، الیکشن کا ماحول چل رہا ہے. نیتا جی ابھی بہت گھر گھر آئیں گے، خوب وعدے کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر 5 سال کے لیے ایک دم غائب ہو جائیں گے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہے نا. یہی حال ہے نا آج کل کے نیتا لوگوں کا، یہی حال ہے. ابھی گھر گھر جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، نیتا جی بزی ہیں نہیں. تو قائد وہ ہوتا ہے، قائد، میرا جملہ نوٹ کر لو، قائد وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو پبلک کے آگے نہیں، پبلک کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے ہیں اور نبی آگے آگے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا والذین معہ، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. نبی صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ سے آگے نہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بڑھیا عورت مل جاتی ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. ان لی الیک حاجہ، اے محمد رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے. اللہ کے نبی کوئی پروٹوکول لے کر کے نہیں چلتے، کوئی باڈی گارڈ لے کر کے نہیں چلتے، کوئی آپ ہٹو بچوں کی آواز آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس بڑھیا عورت سے کہتے ہو میری ماں، تو مدینہ کی جس گلی میں چاہے مجھے لے کر کے چل سکتی ہے، تجھے جو کام ہو تیرا بچہ محمد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. ابھی آپ نے وہ تقریر بھی سنی، وہ حدیث بھی آپ نے سنی. صحابی اللہ کے رسول کے سامنے آئے، ڈرنے لگے. نبی نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تو اس عورت کا بچہ ہوں جو سوکھی گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتی تھی. میں تو اس عورت کا بچہ ہوں. تو میرے نبی صحابہ کے آگے آگے نہیں رہتے، صحابہ کے ساتھ رہتے. والذین معہ، اور جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، خوشی میں بھی ساتھ ہیں، غم کے اندر بھی ساتھ ہیں، پورا بکرا کھانے کو مل رہا ہے تب بھی ساتھ ہیں، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب کھجور کی ایک کھجور کی گٹلی کو کئی لوگ مل کر کے چوس رہے ہیں تب بھی وہ نبی کے ساتھ ہیں. پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے تب بھی وہ نبی کے ساتھ ہیں. اور 3 سال تک جب شیب ابی طالب میں میرے نبی کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور میرے نبی کے خاندان کے لوگوں کو پتے چبا چبا کے زندگی گزارنی پڑی، چمڑے چبا چبا کے زندگی گزارنی پڑی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی رہی، تب بھی میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے ساتھ تھے. والذین معہ، وہ میرے نبی کے ساتھ تھے. ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں علی آج کی رات میں مدینہ میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور میرے بستر پر آج کی رات تمہیں لیٹنا پڑے گا، میری چادر اوڑھ کر کے تم کو سونا پڑے گا. علی جانتے ہیں یہ خطرے کی رات ہے، یہ حملے کی رات ہے، اور مکہ کے کافر رات میں مل کر کے آج حملہ کرنے والے ہیں، جان کا خطرہ ہے، زندگی کا خطرہ ہے. مگر علی مرتضیٰ تیار ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، میں آپ کے بستر پہ لیٹوں گا. پھر نبی جب گھر سے نکلے مکہ سے مدینہ کا سفر کرنے کے لیے، تو وہ یار غار جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ ساتھ رہے اور آج انتقال کے بعد بھی نبی کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ ابو بکر بھی نبی کے ساتھ تھے. تو نبی کے صحابہ ہر حال میں نبی کے ساتھ تھے. میرے بھائیوں، آج اسلام کے اوپر ذرا سی کوئی بات آ جائے
اور ہمارے کسی مذہبی چیز پر اگر کوئی چھیٹا کشی کر دے, کوئی حملہ کر دے, تو کتنے کمزور مسلمان ہیں اور کتنے کمزور ایمان والے ہیں جو ایسی صورت میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو حضرت عمار اور حضرت سمیہ اور حضرت بلال کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. جیسے ابھی حالیہ واقعہ ہوا تھا کرناٹک کے اندر, اور مسکان خان نام کی اس لڑکی کا آپ نے واقعہ دیکھا. اس اللہ کی بندی نے حضرت سمیہ کی یاد کو تازہ کر دیا. آج بھی ہیں اللہ کے ایسے بندے. تو نبی کے صحابہ ایسے ہیں میرے بھائیوں جو ہر حال میں نبی کا ساتھ دینے والے ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے. لڑائی کے پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ کھل کر کے سامنے آ جائیں اور یہ بتا دیں کہ ہم نبی کا ساتھ دیں گے, کیونکہ انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مدینہ کا ڈیفنس کریں گے, لیکن بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر لڑی جائے گی. اب اللہ کے نبی کنفیوژن میں تھے, پتہ نہیں میرے انصاری صحابہ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. آپ اپنے صحابہ کا اوپینین مانگ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بتاؤ مجھے رائے دو, کیا کرنا چاہیے مجھے. جب بار بار آپ رائے مانگ رہے تھے, انصاری صحابہ کے سردار کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ, کہا اے اللہ کے نبی ایانا ترید, اے اللہ کے نبی شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. واللہ لو اخذتا بنا البحر, اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ اپنے گھوڑے ہم سمندر میں دوڑا دیں, لاخذناہ معک, تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں. ولو امرتنا ان نضرب بعدها الى برق الغماد, اور اے اللہ کے نبی مکہ سے بہت دور ایک جگہ ہے یمن کے اندر برق الغماد جو سمندر کے قریب ہے, اگر وہاں تک بھی اپنے گھوڑوں کو لے جانے کا حکم دے دیں گے, آپ کے یہ انصاری صحابہ آپ کی مدد سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. والذین معہ, میرے نبی کے صحابہ ہر حال میں ساتھ دینے والے لوگ ہیں. ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اسلام کا ساتھ ہم کتنا دیتے ہیں, آج دین کا ساتھ ہم کتنا دیتے ہیں. حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسا فیصلہ آ گیا جو نہیں آنا چاہیے, تو پھر ہمارے دین و ایمان کی آزمائش کا مسئلہ آ جائے گا. میرے بھائی, دین بہرحال سب سے مقدم ہونا چاہیے. صحابہ نے یہ دکھا دیا, وہ ہر حال میں اپنے نبی کے ساتھ رہے. اور آگے بڑھیے. اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کافروں کے لیے بہت سخت ہیں, اسلام کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے. ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. بار بار باپ اور بیٹے کا سامنا ہو رہا ہے. بیٹے کے سامنے باپ کی گردن آ رہی ہے, لیکن بیٹا اوائڈ کر جاتا ہے, بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. بعد میں بیٹا بھی اسلام لے آتا ہے, اور بعد میں بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان, بدر کے میدان میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی, مگر آپ میرے باپ تھے, آپ میرے والد تھے, اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق کہتے واللہ لو رأیتک لقتلتک, اے میرے بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا, لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی لقتلتک, تو میں نہیں چھوڑتا, کیونکہ میں اپنے بیٹے سے نہیں, میں اسلام کے دشمن سے لڑائی کر رہا تھا. اسی بدر کے میدان میں حضرت مصعب ابن عمیر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور ان کا بھائی ابو عزیز وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا. لڑائی ختم ہو گئی. ابو عزیز کو ایک مسلمان پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے لے کے جا رہا تھا. حضرت مصعب کی نظر پڑی, بھائی قیدی بن کے جا رہا ہے. کہا اے سن, شد وثاقک بھی, اس کو تھوڑا مضبوط پکڑنا, اس کی ماں بہت پیسے والی ہے, بہت پیسہ دے گی اس کو چھوڑانے کے لیے. ابو عزیز حیران, میرا سگا بھائی میرے ہی بارے میں کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ, فإن أمه ذات متاع, اس کی ماں بہت پیسے والی ہے, بہت پیسہ دے گی. کہا کہ اے مصعب ہذہ وصاتک بی, اے میرے بھائی کیا بھائی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے, تو میرا بھائی ہو کر کے ایسی بات کر رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا
انہو اخی دونک، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی یہ ہے، میرا بھائی تو نہیں ہے، ایک ماں سے ضرور ہم نے جنم لیا ہے مگر تو اسلام کو نہیں مانتا ہے اور یہ اسلام کو ماننے والا ہے، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی یہ ہے، میرے بھائی رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ مکہ کے مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کے بھائی چارہ کرایا، حضرت مصعب، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ آپ نے کرایا حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ۔ سعد ابن ربیع نے دیکھا عبد الرحمن بیچارے مکہ سے آئے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی مکان نہیں، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، کہا عبد الرحمن ہے میرے بھائی، پورے مدینہ میں سب سے زیادہ پیسے والا میں ہوں، آؤ میں اپنے مال کا بٹوارا کر دیتا ہوں، آدھا تم کو دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو تم کو پسند آئے، میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد اگر وہ راضی ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا، فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے اور فری میں شادی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے یہاں تو شادیاں بڑی مہنگی ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، مجھے مئو کے لوگوں نے بتایا رشتوں میں بڑی شرائط ہے، اپنی بہو سے پاور لوم چلوائیں گے لیکن بٹیا کے لیے ایسا گھر کھوجیں گے جہاں پاور لوم نہ ہو، موری بنیا پاور لوم نہ چلی ہے، عجیب مسئلہ ہے، اسٹینڈرڈ الگ ہیں، پیمانے الگ ہیں، بٹیا کے لیے الگ ہیں، بہو کے لیے الگ ہے، کیوں میرے بھائی؟ آپ کی ہونے والی بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ پاور لوم چلا سکتی ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے، لڑکا دیندار ہے، با اخلاق ہے، کما رہا ہے، آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں رکھے گا تو پھر آپ یہ شرطیں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور ہم نے اسی مئو کے اندر ایسے گھر بھی دیکھے ہیں 30 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، 35 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ لڑکی تھوڑی سی سانولی ہے، اور ہمارے مئو کا رواج ہے لڑکی والے رشتہ دیکھنے کھوجنے نہیں جائیں گے، لڑکی کا رشتہ لڑکے والے آئیں گے لیکن لڑکی والے کہیں نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے۔ ایسی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے رونٹ ڈالو میرے بھائیوں، جو آپ کے سماج کو بدکاری کے گڈھوں پہ ڈال رہی ہے، ایسی رسموں کو ختم کرو اور نکاح کو آسان کرو۔ میرے نبی کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے؟ نکاح ہو جاتے تھے، نبی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ کہا عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک سے نکاح کر لو، میں تیار ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوا، بڑا اچھا سوال پیدا ہوا کہ بھائی ایک آدمی شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو؟ ایک صاحب نے سعودی عرب کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ عورت کی توہین نہیں ہے؟ عورت نکاح میں ہے اور حضرت سعد بن ربیع کہہ رہے ہیں میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فتویٰ دیا نہیں بھائی یہ توہین نہیں ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے، ان کو پتا ہے اگر میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دوں گا تو میری بیوی راضی ہو جائے گی، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ میری بیوی کو جب میں طلاق دے دوں گا وہ اس کو سکھی رکھیں گے، یہ کانفیڈنس تھا، یہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی، اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ یہ محبت۔ آج تو مسلمان کے خلاف مسلمان سب سے پہلے گڈھا کھودتا ہے، تھانوں پہ چلے جاؤ، پولیس اسٹیشنوں پہ چلے جاؤ، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے والے اپنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، چند ٹکوں کے لیے اپنے ہی لوگوں کو پھنسانے والے اور اپنے ہی لوگوں کی گردن پھنسوانے والے۔ ہمارے یہاں کئی علماء بیٹھے مدرسوں سے جڑے ہوئے، میں بھی مدرسے سے جڑا ہوا ہوں۔ آج مدرسوں کے ٹیچروں کے بارے میں ایسی رپورٹیں لگانا اور ایسے فضول قسم کی باتیں اعلیٰ حاکموں تک پہنچانا، طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوں تاکہ پھر وہ حکام لیٹر جاری کریں اور سرکاری ٹیچروں سے وہ رشوتیں لیں۔ یہ سارا مسئلہ کیوں چل رہا ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم رحماء بینہم پر عمل نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے لیے نرم ہیں اور اپنوں کے لیے سخت ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ نہیں تھا، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ وہ تو اتنے رحم دل تھے، اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کہ کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کے گھر سے جواب آیا لیس عندنا طعام، اللہ کے نبی گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ نبی کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے میرے بھائی،
آج تو ہم سویرے جب گھر سے نکلتے ہیں تو پیٹ بھر کے ہم کو قیمہ روٹی چاہیے, ناشتہ ملنا چاہیے. نبی تو ایسا بھی ہوتا تھا, گھر میں آئے, عائشہ حل عندک طعام, کچھ کھانے کو ہے؟ اما عائشہ نے جواب دیا لیس عندنا طعام, اے اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں ہے. نبی نے کہا کوئی بات نہیں عائشہ, آج ہم روزے کی نیت کر لیتے. علماء کہتے ہیں فرض روزے کی نیت فجر کے پہلے کرنا ضروری ہے. فرض روزے کی نیت آپ فجر کے بعد نہیں کر سکتے, صبح 7:30 بجے نہیں کر سکتے, لیکن نفل روزے کی نیت آپ صبح بھی کر سکتے. آپ نے سحری نہیں کی, فجر پڑھ کے آپ آئے, ابھی آپ نے پانی نہیں پیا, ابھی آپ نے چائے نہیں پیا, آپ روزے کی نیت کر لیجئے, رکھ لیجئے روزہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی نے تو میرے بھائیو ایسی بھی زندگی گزاری ہے کہ گھر میں آئے, ناشتہ کچھ نہیں ہے, کھانا کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم تو روزہ رکھ لیں گے. مہمان آیا, کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے, نبی نے اپنے صحابہ سے کہا من یضیف ضیفی, کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا. یہ بھی نہیں کہ گھر میں جا کر کے بیوی سے پوچھ لیتے کہ روٹی ہے کہ نہیں ہے, کھانا ہے کہ نہیں ہے. نبی کا مہمان ہے, اے اللہ کے نبی میں کھانا کھلانے کو تیار ہوں. گھر آئے, بیوی سے پوچھا مہمان کو لے کر کے آیا ہوں. بیوی نے برا نہیں مانا, بیوی کے ماتھے پر بل نہیں آیا, بیوی نے غصے کا اظہار نہیں کیا, تڑپ کر کے کہنے لگی لیس عندنا الا قوت صبیاننا, اے میرے شوہر آج تو ہمارے بھی کھانے بھر کا کھانا نہیں ہے, آج تو بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے, آج صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے, ہم بھی نہیں کھا سکتے, مہمان کیسے کھائے گا؟ کہ کوئی بات نہیں, ایک کام کرو, نوّم الاطفال, بچوں کو بہلا کے سلا دو, میں مہمان کو لے کے آتا ہوں, کھانے کے ٹائم اطفئی السراج, چراغ کو بجھا دینا. یہ مسلم, بخاری اور مسلم کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. مہمان کو لے کے آؤں گا, تم چراغ کی بتی بجھا دینا, ہم دونوں میاں بیوی اپنا پیٹ خالی رکھ کے سو جائیں گے. مہمان ہے, نبی کا مہمان ہے, کھانا کھا لے. چنانچہ ایسا ہی کیا, مہمان کو لے کے آئے, کھانے کے ٹائم بتی بجھا دی, اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ لی, منہ چلاتے رہے. مہمان کو لگا یہ بھی کھا رہے ہیں, مہمان نے بیچارے نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. صبح ہوئی, صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب اللہ من فعالکما, اے میرے صحابی تم دونوں میاں بیوی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا ہے, اور اللہ نے تمہاری فضیلت میں قرآن کی آیت نازل کر دی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلایا کرتے ہیں, وہ اپنی تکلیف کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جنگ یرموک کا وہ واقعہ بھی آپ یاد کر لیں. جنگ ختم ہو گئی, میدان میں زخمی پڑے ہوئے ہیں, ایک آدمی پانی پلانے کے لیے جاتا ہے اور ایک صحابی کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالنے والا ہے. تبھی بغل میں سے آواز آئی پانی, اس نے کہا جاؤ پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو, وہ زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے. پانی کا مشکیزہ لے کر وہ پانی پلانے والا دوسرے کے پاس پہنچا اور اسے پانی پلانے والا ہے. تیسری آواز آ جاتی ہے پانی, اس نے کہا نہیں نہیں جاؤ میرے بھائی کو پیاس لگی ہے, جاؤ پہلے اسے پانی پلا دو. پانی پلانے والا تیسرے کے پاس پہنچا, اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا, پانی پہنچنے کے پہلے اس کی جان نکل گئی, اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی. پلٹ کر کے دوسرے کے پاس آیا, دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. پلٹ کر کے پہلے کے پاس آیا, دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ایثار تھا, یہ قربانی تھی جس کی مثال میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی. اشداء علی الکفار, وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے رحم دل تھے. تراہم رکعا سجدا, اور میرے نبی کے صحابہ اتنے بڑے نمازی ہیں, تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. آج ہمارا نوجوان بیچارہ اتنا مست ہے موبائل میں, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فجر کی نماز میں مسجد میں آ جاؤ, بیچارے 4-5 بوڑھے لوگ آپ کو ملیں گے. نوجوان بیچارہ تو رات بھر واٹس ایپ چلا رہا تھا, انسٹاگرام چلا رہا تھا, اسے کہاں اتنی فرصت ہے وہ مسجد میں آئے گا. ایک نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی, نماز ان کی جان تھی, نماز ان کی زندگی تھی, نماز کے بغیر صحابہ جی نہیں سکتے تھے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا, اذان کا ٹائم ہو چکا ہے,
اذان ابھی تک نہیں ہوئی ہے، میرے نبی بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال بڑی بے چینی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز پڑھ لیں، جلدی سے ہمارے دل کو سکون مل جائے، جلدی سے ہمارے دل کو راحت مل جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کے دور میں اگر کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا تو دو قسم کے لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، ایک وہ جو منافق ہو اور ایک وہ جو بیمار ہو۔ صحت مند آدمی مسجد میں نظر نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا، مومن ہے مسلمان ہے اور نظر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر ہم کئی دن تک لگاتار کسی کو عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں غیر حاضر پاتے تھے اسان الظن بہ، تو ہم سمجھتے تھے وہ منافق ہو گیا ہے، اس کے ایمان پر شک کرتے تھے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، نماز کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک پارسی غلام بھی کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے کمبل کے اندر خنجر چھپا کر کے لایا ہے، پلاننگ کر کے آیا آج امیر المومنین کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر نے نماز جیسے ہی شروع کی وہ کمبخت آگے بڑھا اور اس نے حضرت عمر کے پیٹ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عمر تڑپ کر کے مصلے پر گرے اور مصلے پر خون بہ رہا ہے، حضرت عمر گرے لیکن فوراً عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، امیر المومنین مصلے پر گرے ہیں مگر نماز نہیں رکی، عبد الرحمن نے جلدی جلدی ہلکی نماز پڑھا کر کے نماز ختم کی۔ ہوش آیا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ میرے اوپر حملہ کس نے کیا، مسلمان نے کیا کہ مشرک نے کیا؟ کہا کہ نہیں ابو لولو فیروز نے کیا ہے، مغیرہ کے غلام نے کیا ہے، پارسی ہے مسلمان نہیں ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کو گھر لے کے جایا گیا، بدن سے خون بہ رہا ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں، حکیم آ رہے ہیں، علاج کرنے والے آ رہے ہیں، دوا پلا رہے ہیں، دوا سب باہر نکل جا رہی ہے۔ یقین ہو گیا حضرت عمر کو اب بچنے والا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان صحابی آئے، حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ کا عالم ہے، بڑی دہشت کا عالم ہے، بڑی وحشت کا عالم ہے۔ کہا اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بہت پہلے ایمان لائے ہیں، آپ نے تو نبی کا ساتھ دیا ہے اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا تو آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا ہے، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے اور آج آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ اے عمر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی ساری کامیابیاں اگر ہم کو مل جائیں تو ہم تو بھائی یہ سوچ سوچ کر کے خوش ہو جائیں گے، ہم تو جنتی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل گیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے بھتیجے لوددت کفافا لا لی ولا علیہ، تو میری اتنی تعریف کر رہا ہے، تو میری اتنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، اے میرے بھتیجے میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کے یہاں میرا معاملہ برابر برابر پر چھوٹ جائے، میرے نام اعمال میں میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر برابر بھی ہو جائیں، تب بھی مجھے قبول ہے، تب بھی مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان جانے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے۔ آج مولوی صاحب داڑھی پر تقریر کریں تو باہر پبلک کہتی ہے مولوی کو تو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا، داڑھی پہ تقریر کر رہا ہے، داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب ٹخنے کو، کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھنے کی تقریر کریں، حدیث پیش کریں تو باہر پبلک کہتی ہے زمانہ اتنی ترقی کر گیا، 2022 چل رہا ہے، یہ مولوی صاحب بیچارے کپڑے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی زمانہ 2022 کو پہنچ جائے یا قیامت آ جائے، نبی کی حدیث 1400 سال پہلے جتنی اہم تھی آج بھی اتنی ہی اہم ہے اور رہے گی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس لڑکے کا، اس نوجوان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، بلوایا اس کو، مرض الموت میں ہے، آخری ٹائم ہے، اس نوجوان کو بلایا اور کہنے لگے یا ابن اخی ارفع ثوبک،
اے میرے بھتیجے تو اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر کر لے, تو اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر کر لے. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ, اسی میں تیرے کپڑے کی بھی صفائی ہے اور اسی میں تیرے رب کا تقویٰ ہے, اسی میں تیرے اللہ کا تقویٰ ہے. تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر رکھ. یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی, نماز ان کی جان تھی. اللہ کے نبی ایک جگہ حملہ کرنے کے لیے مشرکوں کے پاس گئے, صحابہ کے ساتھ آپ نے پڑاؤ ڈالا. مشرکین کو پتا چلا عصر کی نماز کا ٹائم تھا. مشرکین نے آپس میں پلاننگ کی اور کہنے لگے عصر کی نماز کا ٹائم ہے, یہ نماز ان لوگوں کو بہت پیاری ہے, ان کے باپ دادا سے پیاری ہے, ان کی اولاد سے پیاری ہے, ان کی جان سے پیاری ہے, چلو مل کر کے حملہ کر دیتے ہیں, وہ نماز پڑھیں گے اور ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. مشرکین کو بھی پتا تھا, دشمنوں کو بھی پتا تھا, صحابہ سب کچھ کر سکتے ہیں, نماز نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا ہم نماز ضرور پڑھیں گے مگر ہم نماز خوف ادا کریں گے. آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے. یہ نبی کے صحابہ تھے. ایک انصاری صحابی, کھجوروں کا بہت بڑا باغیچہ تھا ان کے پاس. کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا. بڑے بڑے کھجوروں کے پیڑ میں کھجوریں پک کر کے تیار تھیں. وہ ان کھجوروں کے اپنے باغ کو, اپنے پیڑوں کو دیکھ رہے تھے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, مسجد میں گئے, نماز پڑھنے لگے. کھجوریں یاد آ رہی تھیں, اپنی کھیتی یاد آ رہی تھی. بھول گئے کہ میں کتنی رکعت میں نے نماز پڑھی ہے, بھول گئے میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد گھر آئے اور کہنے لگے لقد اصابتنی فی مالی فتنہ, میرا مال تو میرے لیے فتنہ بن گیا ہے, میرا مال تو میرے لیے آزمائش بن گیا ہے. یہ کھجوروں کا باغ مجھے نماز سے غافل کر رہا ہے. عثمان غنی کا دور تھا, حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے عثمان اے امیر المومنین, میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. جو باغ مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, جس باغ کی وجہ سے نماز میں بھولنے لگوں, میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اور اس باغ کو جب اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیا, عثمان غنی نے جب اس کو بیچا تو 50,000 درہم میں وہ باغ بیچا گیا. یہ نبی کے صحابہ تھے. تراہم رکعن سجدا, تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. ایک ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, صحیح سلامت ہیں لیکن ہم نماز سے دور ہیں. مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. گلی گلی میں مئو کے محلے میں گلی گلی میں مسجدیں موجود ہیں مگر مسجدیں آباد کرنے والے نہیں. ایسی مسجدیں شاید پورے یو پی میں اتنی خوبصورت مسجدیں نہیں ہوں گی جتنی آپ کے مئو کے اندر ہیں. اتنی شاندار مسجدیں ہیں میرے بھائی. مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب ان کو ڈیکوریٹ کرنا نہیں ہے. مسجدوں کو آباد نمازیوں سے کیا جاتا ہے, مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی تھی. تو میرے نبی کے صحابہ تمہیں جب بھی نظر آئیں گے یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور میرے نبی کے صحابہ دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. نبی اکرم نے تقریر کی, خطبہ دیا اور لوگوں کو ابھارا کہ صدقہ کرو, خیرات کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اور ڈھیر ساری چاندی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. ایک غریب صحابی آئے اور انہوں نے ایک مٹھی گیہوں لا کر کے, ایک مٹھی جو لا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. منافقین نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن اتنی ساری چاندی لے کر کے آئے اور وہ غریب صحابی ایک مٹھی جو لے کر کے آئے. منافقین نے مذاق اڑایا, کہا دیکھو یہ عبد الرحمن دکھاوا کر رہا ہے اور یہ غریب آدمی یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا, یہ کیا اسلام کی مدد کرے گا. اللہ نے دونوں کا جواب قرآن میں دیا سورہ توبہ کے اندر, والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, میرے نبی کے وہ صحابہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں یہ منافق ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو بیچارے مزدور ہیں, غریب ہیں, جو اپنی مزدوری لا کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. بعض صحابہ تو ایسے بھی تھے دن میں کام کرتے تھے لیکن اس کمائی سے اپنا پریوار چلاتے تھے, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتے تھے. نبی نے جب اعلان کیا کہ اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان غریب صحابہ نے رات کو کام کیا, نائٹ شفٹ میں کام کیا, لکڑیاں اٹھائیں, لوگوں کے بوجھ اٹھائے, اور رات کی جو کمائی ہوئی
تھوڑی سی کھجور ملی, تھوڑی سی جو ملی, تھوڑا سا گیہوں ملا, انہوں نے لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا. سچے لوگ تھے میرے بھائی, سچے لوگ تھے. ان کے اندر ریاکاری نہیں تھی, ان کے اندر دکھاوا نہیں تھا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کو راضی کرتے تھے. آج تو ہم جاڑے میں غلطی سے کسی غریب کو کمبل دے دیں تو جب تک فیس بک پر پرچار نہ کر لے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. کسی غریب کو راشن پہنچا دیں تو جب تک کیمرے سے فوٹو نہ کھینچ لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. آج تو نیکیوں کی پبلسٹی ہوتی ہے. میرے نبی کے صحابہ اللہ کے لیے جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے. نبی کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے اور کہا, اے اللہ کے نبی, میں اسلام قبول کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں کلمہ پڑھتا ہوں. نبی نے کہا ادھر آؤ, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو. نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہ میں ہر حال میں اسلام کا ساتھ دوں گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا, جان دینے کی نوبت آئی تو جان دے دوں گا. نبی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. کچھ دنوں کے بعد ایک غزوے کا ٹائم آیا, ایک لڑائی کا ٹائم آیا. لڑائی میں وہ صحابی بھی شامل ہوئے جو دیہات سے آئے تھے, عربی تھے. لڑائی ختم ہو گئی, سارے مجاہدین کو ان کا حصہ ملا, ان کا حق ملا. اس صحابی کو بھی لوگوں نے ان کا حصہ دینے کی کوشش کی. وہ اپنا حصہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور لا کر کے کہا, اے اللہ کے نبی, میں نے اس حصے کو پانے کے لیے آپ سے بیعت نہیں کی تھی, میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے بیعت کی تھی, مجھے نہیں چاہیے یہ حصہ. پھر اپنی گردن پر اشارہ کر کے کہا, اے اللہ کے نبی, میں نے تو یہ بیعت کی ہے کہ یہاں مجھے اللہ کی راہ میں یہاں تیر لگے اور میں مر جاؤں, اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں, میں نے تو اس لیے بیعت کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ان تصدق یصدق اللہ, اگر تم سچ بول رہے ہو تو اللہ تمہارا وعدہ ضرور پورا کرے گا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور غزوہ ہوا. وہ عربی, وہ صحابی اس غزوے میں شامل ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. جب شہیدوں کی لاشیں لائی گئیں, اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ عربی, اس کے یہیں سینے پر, اس کے گلے پر جہاں اس نے انگلی رکھ کر کے اشارہ کیا تھا وہیں اس کو تیر لگا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں پیارا ہو چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صدقہ اللہ, اس نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے بھی اس سے اپنا وعدہ پورا کیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, میرے نبی کے صحابہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں, وہ ریاکاری نہیں کرتے, وہ دکھاوا نہیں کرتے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں. نبی نے فرمایا, نہیں, میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے نہیں جا سکتا. نہیں اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا, میں معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس سواری نہیں ہے, میں آپ کو لے کر کے نہیں جا سکتا. نبی نے معذرت کر لی. وہ صحابہ مایوس ہو کر کے پلٹے, آنکھوں میں آنسو آیا, نبی کے سامنے نہیں روئے, پلٹ کر کے رونے لگے. ان کے آنسو اللہ کو اتنے پسند آئے, اللہ نے قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں ان صحابہ کے آنسوؤں کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, اے میرے نبی, آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے سواری مانگتے ہیں, قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری سواری کا انتظام نہیں ہے. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, انہیں غم ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر پا رہے, وہ اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نہیں دے پا رہے. یہ تھے نبی کے صحابہ. ہم اور آپ بہت دور ہیں میرے بھائیوں ان کے طریقے سے. غزوہ حنین کا موقع یاد کرو. بس یہ واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. غزوہ حنین کا موقع یاد کرو. غزوہ حنین ختم ہوئی, اللہ کے نبی نے مال غنیمت تقسیم کیا, سب کو مال غنیمت دیا. کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کے دل کو بہلانے کے لیے اور ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارا مال غنیمت دیا, اور اپنے انصاری صحابہ کرام کو آپ نے کچھ نہیں دیا. انصاری صحابہ کرام کے دل کو ٹھیس پہنچی.
ہم اسلام کے لیے قربانی دیں, ہم جان دیں, ہم سب کچھ پیش کریں اور ہمیں کچھ نہ دیا جائے مال غنیمت میں. انصاری صحابہ کرام کے دل میں درد ہوا اور ان کا یہ درد ان کی زبان سے نکل گیا. نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ میرے انصاری صحابہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے حکم دیا کہ ایک خیمے کے اندر صرف انصاری صحابہ کو اکٹھا کیا جائے, کسی اور کو نہ بلایا جائے. جب سارے انصاری صحابہ اس خیمے کے اندر اکٹھا ہو گئے, اللہ کے پیارے نبی آئے اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ الم تکن ضلالا فہداکم اللہ بی, اے میرے انصاری صحابہ کیا تم گمراہ نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت دی. تم غریب تھے, اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند بنایا. تم لڑا کرتے تھے, اللہ نے میرے ذریعے تم کو ایک بنایا. بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے انصاری صحابہ نے سر جھکا کر کے کہا اللہ و رسولہ امن, بالکل ہے اللہ کے رسول, ہمارے اوپر بہت احسان ہے اللہ کا, بہت احسان ہے اللہ کے رسول کا. پھر آپ نے کہا میرے انصاری صحابہ تم کہہ سکتے ہو کہ میں مکہ سے تمہارے پاس بے یار و مددگار آیا تھا اور تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا, تمہارا احسان ہے میرے اوپر, تم کہہ سکتے ہو. انصاری صحابہ رونے لگے, نہیں نہیں اللہ کے نبی آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمارا کوئی احسان آپ کے اوپر نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ تم یہ چند ٹکے کی دولت کے لیے تمہارے دل میں شکوہ پیدا ہو رہا ہے, کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بکریاں لے کر کے جائیں, اونٹ لے کر کے جائیں, مال غنیمت لے کر کے جائیں, اور تم جب اپنے گھر میں جاؤ تو محمد رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ. اگر ہجرت نہ ہوتی تو اے انصار میں بھی تمہارے بیچ کا ایک انسان ہوتا. اگر ساری دنیا کوئی اور راستہ پکڑ لے اور اے میرے انصار صحابہ تم کوئی اور راستہ پکڑ لو, لسلکت شیب الانصار, تو میں تمہارے راستے پر چلوں گا. الناس دثار والانصار شعار, اے میرے انصاری صحابہ تم تو میرا استر ہو, جو بدن کے اندر استر ہوتا ہے, جو بدن کے اندر پہنا جاتا ہے, جو کپڑے کے اندر پہنا جاتا ہے. اے میرے صحابہ اور لوگ تو دثار ہیں, اوپر کے کپڑے ہیں, اور تم میرے شعار ہو, تم میرے اندر کے کپڑے ہو. اللہ کے نبی نے ایسی تقریر کی, صحابہ کرام رونے لگے, ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی. تو یہ انصاری صحابہ تھے میرے بھائیو. صحابہ کرام یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کے فضل اور اس کے رضا کو تلاش کرتے تھے. حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے, کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں ارے مولوی صاحب یہ حجاب مت چلائیے, اصل پردہ تو آنکھوں کا نہیں, اصل پردہ دل کا ہوتا ہے. آنکھوں سے بڑا پردہ کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے, دل پاک اور صاف ہونا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں اگر دل کے پاک ہو جانے سے پردے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو, کیا میرے نبی کے صحابہ سے بھی زیادہ پاک اور صاف دل والا کوئی دنیا میں گزرا ہے نبیوں کے بعد؟ کوئی نہیں گزرا. نبیوں کے بعد سب سے پاک اور صاف دل والے میرے نبی کے صحابہ تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان طلب کرنا ہو, کوئی سامان مانگنا ہو, تو حجاب کی آڑ میں سے مانگو, پردے کی آڑ میں سے مانگو, ڈائریکٹ تم نبی کی بیویوں سے مت مانگو. کیوں حجاب, کیوں پردہ, کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے, اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے. تمہارا دل اگر پاک اور صاف ہے تو تم پردے کی آڑ سے اپنے نبی کے صحابہ سے تم مدد سامان طلب کرو. ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتی ہے, گھر میں کھانا عورتوں میں چل رہا ہے, محلے کے لونڈے کھانا بانٹ رہے ہیں, لڑکے کھانا بانٹ رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں, غلط طریقہ ہے. عورتیں جب اتنا کام کرتی ہیں تو وہ کھانا, بھائی ٹھیک ہے کھانے کے بڑے بڑے جو برتن ہیں وہاں پہ مرد حضرات پہنچاتے ہیں, لیکن عورتوں میں کھانا نوجوان لڑکے سرو کریں, یہ مناسب بات نہیں ہے. گھر میں محلے کے لڑکے چلے آ رہے ہیں, کسی کو چاچی بنا رہے ہیں, کسی کو بھابھی بنا رہے ہیں, کسی کو بہن بنا رہے ہیں. یہ چاچی بھابھی اور بہن بنانے سے کوئی بہن نہیں ہوتی ہے. اور آج کل ایک نئی بہن چلی ہے, فیس بک والی بہن. فیس بک کے اوپر بہن اور بھائی, وہ بہن اور بھائی کب جی ایف اور بی ایف بن جاتے پتہ نہیں چلتا. تو میرے بھائیوں بے حیائی اور بے پردگی صرف یہی نہیں ہے کہ گھر سے عورتیں ہماری برقعے میں نکلیں, بے پردگی گھر کے اندر رہ کر کے بھی ہو رہی ہے, موبائل کے ذریعے بھی ہو رہی ہے.
اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آج ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی, وہ بھی سن رہی ہوں گی, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابیات کے درمیان اور آپ کے درمیان کیا فرق ہے, ذرا اس کو بھی دیکھیے. آج ہمارے گھروں کی مسلمان لڑکیاں 14 سال کی, 12 سال کی لڑکیاں, وہ انسٹاگرام پر ان کی آئی ڈی ہے, الٹے سیدھے ناموں سے انہوں نے آئی ڈی بنائی ہے, اور بڑا اچھا طریقہ ہے, گھر میں ابو کا موبائل لے لیا, امی کا موبائل لے لیا, انسٹاگرام پہ لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں, چیٹنگ کر رہی ہیں, اور پھر جلدی سے لاگ آؤٹ کر دیا. ابا جان بیچارے خوش ہیں, میری لڑکی تو موبائل پر آن لائن پڑھائی کر رہی ہے. وہ آن لائن پڑھائی نہیں کر رہی, تم کو پڑھا رہی ہے. وہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. وہ بچے, وہ بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے, ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے, جن کے منہ میں ڈھنگ سے 32 دانت نہیں آئے, وہ آج کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا, اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہوں گا, دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, باپ دیکھے یا نہ دیکھے, بھائی دیکھے یا نہ دیکھے, کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے, میرا رب تو سب دیکھ رہا ہے, اور میرے رب کے فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرا رب تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. آج اس بے حیائی کو بھی ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نوجوان ساتھیوں, آپ ہی کی طرح نوجوان صحابی تھے, ہٹے کٹے تھے, باڈی بلڈر تھے. ان کا کام تھا مکے سے قیدیوں کو چھوڑا کر کے مدینہ پہنچانا. راستے میں جا رہے تھے, ایک دن ایک فاحشہ اور بدچلن عورت نے, جو اپنے گھر سے جھانک رہی تھی, چاندنی رات تھی, اس نے جھانک کر کے دیکھا مرثد جا رہے ہیں. مرثد اس کا پرانا یار تھا, پرانا دوست تھا, پرانی شناسائی تھی. کہا مرثد کہاں جا رہے ہو؟ چاندنی رات ہے, خوبصورت رات ہے, آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو. خود آفر مل رہا ہے, عورت کی طرف سے بدکاری کا آفر مل رہا ہے, مگر اسلام نے کیسا ڈر پیدا کر دیا تھا. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت مرثد کے اندر کیسا ڈر پیدا ہو گیا تھا. کہا نہیں, اے اناق, یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ حرام ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکاری ہے. میں مسلمان ہو چکا ہوں, میرے رب نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, میں تیری دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا. مرثد آگے بڑھے. تھوڑی دیر کے بعد جب اناق نے دیکھا یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے, چلانے لگی, آس پاس کے لوگوں کو آواز دینے لگی, دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں کی نیند کھل گئی, لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے بھاگے. حضرت مرثد کیسے کیسے اپنی جان بچا کر کے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے, اللہ کے نبی کو پوری داستان سنائی. کہا اللہ کے نبی, اناق سے میں بڑا پیار کرتا تھا, اناق سے بڑی محبت کرتا تھا. آج میں مسلمان ہو چکا ہوں, لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے. میں مسلمان ہو چکا ہوں, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی. وہ بے حیا ہے, وہ زانیہ ہے, وہ فاحشہ ہے, لیکن اس کی محبت میرے دل میں آج بھی موجود ہے. اے اللہ کے نبی, کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نبی نے جواب نہیں دیا. قرآن کے اندر جواب نازل ہو کر کے اتر گیا. سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ. زانی ہی نکاح کر سکتا ہے زانیہ عورت سے, اور زانیہ عورت زانی سے نکاح کرتی ہے. زانی مرد سے زانیہ نکاح کرے گی, اور زانیہ عورت زانی سے نکاح کرے گی. مومن اور پاک صاف انسان کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے نکاح نہیں کرے گا. اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی نے حضرت مرثد کو بلایا اور کہا نہیں, تم اناق سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں, اگر کوئی لڑکی بدچلن تھی, بے حیا تھی, بے شرم تھی, بدکار تھی, لیکن پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, وہ توبہ کر لے, سدھر جائے, اپنی اصلاح کر لے, تو ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ بے حیا اور بدچلن ہے, ایسی عورت سے کسی پاک صاف آدمی کو, کسی مومن کو نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام اور ہمارے درمیان میرے بھائیوں, فرق کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی باتیں تھیں, لیکن گفتگو زیادہ طویل ہو رہی ہے اور 12:30 بجنے والے ہیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. الیکشن بھی آنے والا ہے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, جمہوریت کے اس ملک میں ہمارا رائٹ ہے, قانون ہے کہ ہم اپنا ووٹ دیں, ووٹوں سے حکومت بنتی ہے.
آپ سوچ سمجھ کر کے ووٹ دیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی حکومت بنے جو امن و شانتی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے صوبے کو اسٹیٹ کو چلائیں. ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں, کسی پارٹی یا کسی امیدوار کو دیکھ کر کے نہیں, بلکہ جن کو سمجھیں کہ ہاں ان کے ذریعے دیش کا اور صوبے کا امن و امان برقرار رہ سکتا ہے, ایسے لوگوں کو آپ مضبوط کریں. یہ میری اپیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ پروروں کے فتنے سے, شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.